جب وہ پڑے گی ایسا نہیں ہوتا، ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. افغانستان ہم آپ کے سامنے ہے، نہ ان کی فوج ہے، نہ ان کی فلانا ہے، نہ ان کی فلانا ہے. اس طرف لوگ اس لیے ہمارے پھگڑوں کے علاوہ کوئی اس طرف نہیں کہ بابا یہ بھیڑوں کا وہ ہے پیچھے پڑ جائے گا، وہ ہم سے آبادی میں کم ہے. یہی لوگ وہاں رہتے ہیں. ہم نے بربادی یہ پھیلائی ہے. ہم نے جس کو جلدی واحد ملک ہے جو اپنے بچوں کو کرپٹ کرتا ہے، ان کی فائل بناتا ہے، پھر ان کو پروموٹ کرتا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. دنیا میں بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ تیرا ملک ہے، اس سائل سے محبت کرو، اس کے وفادار رہو. یہاں ذاتی وفادار، بس میرے وفادار رہو، باقی جو کچھ کرتے ہو. میں اسمبلی میں بار بار کہہ چکا ہوں، بعض لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. پاکستان میں سندھیوں میں، سندھ میں، پشتون میں، بلوچ میں، سرائکی میں، پنجابی میں ایسے خاندان موجود ہیں جو انگریزوں سے لے کر اب تک 1 منٹ کے لیے بھی اقتدار سے باہر نہیں رہے. کیوں ایسے حکمران نہیں ابھی تک آیا کہ یار محمود تم کس بات کی مولی ہو؟ تم انگریزوں کے ساتھ بھی تھے، تم پھر محمد علی جناح کے ساتھ بھی تھے، ان کی جنازہ نہیں اٹھائی گئی تھی، آپ لیاقت علی کے پاس بھی تھے، آپ غلام احمد کے ساتھ بھی تھے، آپ فلانے کے ساتھ بھی تھے، آپ ایوب خان کے ساتھ بھی تھے، آپ یحییٰ کے ساتھ بھی تھے. بھٹو جس آدمی نے بھٹو کو مارا، آپ بھٹو کے ساتھ بھی تھے، پھر اس کے ساتھ بھی تھے، پھر مشرف کے ساتھ بھی تھے، پھر ابھی تک. یہ تم کیا بنا ہو؟ ایور گرین پولیٹیشنز ہیں. ان کو تو عمر بھر کے لیے ان پہ تو پابندی لگانی چاہیے. اچھا خاندانوں پہ بلکہ حساب لاؤ. جی اچھا، آپ کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے سیاسی. ہم نے آج فرسٹ ٹائم سنا ہے آپ کی زبان سے، اور یقیناً ہمیں سیاسی نالج بھی ملا. لیکن آپ ایک سیاسی کارکن رہے، اسٹرگل کی، اور آج کا جو نوجوان ہے جس نے ابھی 18 سال میں جس نے ابھی ووٹ ڈالا ہے، پہلا ووٹ ڈالا ہے، وہ تو پچھلے 2 سال 3 سال دے کر اس وقت بالکل مایوس ہو چکا ہے. اور سب سے بڑی مایوسی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا جو سیاست میں کردار ہے وہ چاہتا ہے ختم ہو. لیکن آج اب تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ہمارا کردار ختم ہو، 70 سال کا جو قبضہ ہے وہ قائم رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ قبضہ ختم ہوگا جو 70-75 سال سے؟ بات یہ میرے بھائی، ہم نے اپنی ترجیحات واضح اعلان کرنی ہوگی. یہ ملک ہمیں پیارا ہے یا اپنے مفادات؟ یہ ملک کی سالمیت ہمیں پیاری ہے یا اپنے وفادار؟ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. ہم اس کے لشکر کے سپاہی ہیں جو اس ملک کے آئین کی پاسداری پہ یقین رکھتے ہیں. آئین ہوگا تو یہ ملک چلے گا. آئین ہوگا، ہیومن رائٹس ہوں گے تو وہ چلے گا. ایک آدمی، خدا کو مانو، آپ جرنلسٹ ہیں اور خدا آپ کو اور بھی ترقی دے. ایک سیاہ فام آدمی مارا گیا امریکہ میں غلط طریقے سے، تمام امریکہ امڑ آیا ایک آدمی پہ. ہمارے میرا دوست، کیا کروں، اسپیکر صاحب، 150 آدمی مارے گئے تھے کھرم ایجنسی میں. یہ پارلیمنٹ میں سے بولی. پھر کس لیے یہ پارلیمنٹ؟ بچے نکلے تھے، مرد آباد زندہ آباد، عمران کو چھوڑو، مجھے چھوڑو، ہمارا امیڈیٹ واپس کر دو، سیدھا گولیاں سر میں. آج تک FIR داخل نہیں ہوئی کسی کے خلاف. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یہ گورنمنٹ، اس کا وزیر اعظم، اس کا وزیر داخلہ اور IG اسلام آباد. کوئی شریف آدمی، ایک امریکہ میں ایک گولی ٹرمپ کے کان سے یہاں گئی. ود ان 2 days اتنا بڑا امریکہ، اتنی بڑی آبادی، اتنے بڑی، 2 دن کے اندر یہ بھی معلوم ہوا کہ حملہ کس نے کروایا، اسلحہ کہاں سے لیا اس نے، فلانا کہاں سے لیا، فلانا ہوا. اور جو محترمہ ذمہ وار تھیں اس نے اسی دن استعفیٰ دے دیا کہ میری وجہ سے ہو. یہاں گاڑیاں الٹتی ہیں، 20 30 آدمی مارے جاتے ہیں، 50 نہ کوئی بھی استعفیٰ دیتا ہے، نہ کوئی معافی مانگتا ہے. آپ نے 10 بچے مارے ہیں، آسمان گرتا اگر یہ حکومت ان خاندانوں سے معافی مانگتی؟ آسمان گرتا کہ ان خاندانوں کو کہ بابا ہم زندہ تو نہیں کر سکتے، جو غلطی ہوئی ہے. نہیں، کوئی مرا نہیں، پتہ نہیں خود مارے. یہ اس طرح چلے گا. یہ تو سارے شریف آدمی ہوئے. ہاں، تو پھر شریفوں کا یہ ملک کولیپس ہوگا. ہم اور اپنے پھر نئے سرے سے، ورنہ خدا نہ خواستہ وقت بہت کم ہے. اچھا ابھی جناب
آپ کا تجربہ جیسے تجربہ بھائی نے میں کہا کہ کافی ہے، آپ نے نواز شریف سمیت بے نظیر بھٹو سب کے ساتھ آپ نے دیکھا، تمام ادوار دیکھے. عمران خان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑا ہے، اور کیا فیوچر میں وہ اس سسٹم کے خلاف کامیاب ہو سکے گا؟ میں نجومی نہیں ہوں میرے بھائی، میں نجومی نہیں ہوں. عمران ہماری طرح انسان ہے، لیکن ایک جو آج کل کا معیار ہے، اچھا ہو برا ہو، دنیا کا یہ معیار ہے کہ جو لوگ یہ گرنے والا ہے آپ کا وہ جو لوگ دنیا میں آج ہوئے تھے، جہاں جہاں عوام کی اکثریت کسی آدمی کے ساتھ چلی جاتی ہے دینی کا. عمران خان پتہ نہیں کیوں ایک الیکشن تو وہ جب بھی آپ کریں گے وہ جیتے گا. پھر اس کا امتحان ہم دیکھیں گے. اس نے اچھا امتحان دیا، آئین کی بالادستی کی بات کی، پارلیمنٹ کے اختیارات کی بات کی. میری پتہ نہیں کتنی عمر باقی ہے، میں بلا اس کے کسی فیس ویس کے میں اس کو، اور خدا نخواستہ اگر اس کو بھی نظر لگ گئی پھر میں ہم وہ ملنگ جو ڈالتے ہیں اس کو ہم سپلانا ہی کہتے ہیں، نظر بد کے لیے. 8 فروری کو خان صاحب احتجاج کی کال دی ہے تحریک انصاف نے، چونکہ جس طرح مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. اب مریم نواز جو ہے وہ ان کی حکومت ہے اور وہ جلسے نہیں ہونے دے رہی وہاں. عالیہ حمزہ ابھی گرفتار پتہ نہیں ہو گئی یا گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ باہر نکلے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح نواز شریف اور اس کی بیٹی جس طرح جمہوریت اس وقت جو ہے وہ ختم کرتے جا رہے ہیں، تو یہ خود ہی اپنا جو ہے وہ مطلب کریں گے؟ دیکھیں اس میں کوئی بری بات نہیں تھی کہ اگر وہ کہہ دیتے کہ ابا جاؤ فلانے اسٹیڈیم میں جو سکو، پتھر مت مارو، ڈنڈے مت مارو، گالیاں مت دو، گو. کیا آسمان گرتا، کیا آسمان گرتا؟ وہ تو ہم ایسے بھی کہتے ہیں. یہ سوشل میڈیا تمام دنیا میں آپ جتنی بھی پابندیاں لگائیں گے، یہ جو احتجاج کی کال دی گئی ہے ہماری پارٹی نے بھی دے دی ہے تمام اضلاع میں. میں نے ان سے بھی کہا کہ پاکستان کے تمام اضلاع میں 3-4 سلوگن: آئین کی بالادستی، عمران خان اس کے سمیت تمام قیدیوں کی رہائی، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ، اور مینڈیٹ کی واپسی یا نئے انتخابات. یہ سلوگن، یہ پلے کارڈ امریکہ کے لوگوں کے پاس بھی ہوگا، تمام یورپ کے لوگوں کے پاس بھی ہوگا، تمام دبئی میں لوگوں کے پاس ہوگا، تمام جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہ ہوگا. کم از کم یہ 2-4 کروڑ انسانوں کا وہ ہوگا اکٹھے ملا کے. تو اس کا کیا، اس کا یعنی مریم بی بی میں ان کے کر رہا ہوں، میں ان کی مجھے دکھ ہوتا ہے. پاکستان کا واحد صحیح علاج ایک صحیح جمہوری فیڈریشن آف پاکستان، جس میں نہ کسی طبقے کی بالادستی ہو، نہ کسی قومیت کا قومیت میں بالادستی ہو، نہ کسی زبان کی کسی زبان پہ. جو بھی زبان بولتا ہے، جو جس کی بھی ہے، زندہ باد، احترام کرو. جس مسلک کا ہے وہ احترام کرو. قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جاتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں اس جگہ کا احترام کرو. کیا مطلب اس کا؟ پھر لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور نہیں. یہ آدمی پگڑ، یہ میرا سکھ بھائی لگتا ہے. آپ کو آپ کی جتنی محبت آپ کے اپنے مسلک سے ہے اتنی شریف آدمی کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں کی عزت ہو، اپنی دوسرے کی ماں کی عزت کرنی ہے. زبان کی عزت ہو، زبان کی عزت کرنی ہے. کلچر کی عزت ہو، کلچر کی عزت کرنی ہو. دین کی ہو، فلانا کی ہو، مسلک کی ہو. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور نہیں. ہمارے عالم لوگ بھی مہربانی کریں، اتنا آسان نہ بنائیں لوگوں کو. جی بسم اللہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے باقی جو کچھ ہے زندہ باد. یہ غلط ہے. نو، تھوڑا یہ حولہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے. قرآن کریم تو واضح کہتا ہے کہ میں نے مومن سے جنت کا سودا کیا. بالکل سودا کا لفظ، سودا. وہ مجھے سر اور مال، یعنی ہی ول بی. اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر بفور دی ول آف اللہ. یہ تو اب شاید سکھ بھی مانے گا، ول آف اللہ کے سامنے سرنڈر ہونا. یہ ہندو بھی مانے گا، بدھ مت والا بھی مانے گا. لیٹ اس سرنڈر بفور دی ول آف اللہ، not before the will of a dictator.
خان صاحب ایک آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت جو خطے کی اگر بات کریں، چائنا کے حکام نے بڑا سخت قسم کا پیغام دیا دی گارڈین میں پاکستانی حکومت کے خلاف. پھر اگر ہم دیکھیں اس وقت جو افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے دونوں طرف، تو کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عالمی طاقتیں دوبارہ چاہتی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی مدبھیڑ ہو. تو کیسے دیکھتے ہیں اس ساری چیز کو؟ پاکستان پر کتنے اثرات مزید مرتب خطرہ کتنا آپ کو منڈلاتا ہے؟ مطلب دیکھیں اس جنگ میں کودتے ہیں تو ماضی کی جو امپیریلزم جو ہم کہتے ہیں، یا جو دنیا چل پڑی، انہوں نے لوگوں کے وطنوں پہ قبضہ کیا، اگرچہ وہ کہتے تھے کہ ہم سیولائز کرنا چاہتے ہیں. وہ سارے قبضے ہمارے وسائل کو لوٹنے کے لیے تھے. اب بھی ہمارے پاس وسائل ہیں. یہاں خوبصورت پرندوں کو اس لیے لوگ پکڑتے ہیں کہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. لومڑیوں کو لوگ پکڑتے تھے، ان کی دم وہ تھی، قیمتی تھی. یا ہمارا یہ خطہ ایران، افغانستان، پاکستان، یہ دنیا جہان کے نعمتوں سے پر خطہ ہے. یہ ہمیں لوگ نہیں وہ کرنے دیں گے. یہ ہماری کلیکٹیو وزڈم کا امتحان ہے. شہباز اپنے آپ کو نمائندہ سمجھتا ہے، وہ نمائندہ تو نہیں ہے، غلط ہے. وہ اس نے چوری مینڈیٹ کا وہ ہے. جو بھی ہیلم آف افیئرس پہ ہیں ہمارے افواج سمیت، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، ہمارے پاس صرف ایک وہ ہے کہ ہم اس خطے میں خارجی دنیا کی جنگ شروع کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں. ہم شروع کر سکتے ہیں، ہم بند نہیں کر سکتے، اور ہماری مرضی کے بغیر کوئی شروع نہیں کر سکتا. وی ہیو اونلی دس آپشن. طالبان کے پاس بھی یہ ایک آپشن ہے، ایران کے پاس بھی یہ ایک آپشن ہے، پاکستان کے پاس یہ بھی ایک آپشن ہے. ہم کسی صورت میں یہاں ان مست سانڈوں کو ہمارے علاقے میں، ہمارا یہ خطہ ان مست سانڈوں کا میدان جنگ اگر بنا، ہم بالکل لیزرڈ کی طرح مریں گے، چوہوں کی طرح، ان کی طرح مریں گے. بس پھر پتہ نہیں ہوں گے، یہ خطہ ہوگا، پھر یہ جھنڈے نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ہم کون ہیں. ہم بس یہ کر سکتے ہیں کہ بابا ہماری جان چھوڑو، نہ ہمیں آپ کی خیرات چاہیے، نہ ہمیں آپ کی زکوٰۃ چاہیے، ہمیں اپنی حالت پہ چھوڑو. ہم خود بھی انسان ہیں. یعنی اب سارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں. لاسٹ فکرہ، یورپ نے 2 جنگیں لڑیں. اگر جمع کر دیں کروڑوں انسان ایک دوسرے کے مارے. 2 سال پہلے یا 5 سال پہلے جو اتحادی فوجیں چڑھ پڑی تھیں، فرانس، جرمن فوجیں فرانس کی طرف کیا منڈی، 1.5 لاکھ آدمی ایک طرف مارا تھا، تقریباً 1,60,000 1.5 لاکھ دوسری طرف سے. 10 سال پہلے، 8 سال پہلے مرکل جو ان کی جرمن کی چانسلر تھی، وہ اور فرانس کا صدر ایک ساتھ مل کر اس زمین پہ پول رکھ رہے تھے، جو خود انہوں نے ایک دوسرے کو مارے تھے، جو خود ایک دوسرے کے لاکھوں لوگ مارے تھے. ان کے درمیان پاسپورٹ اتنے کاغذ رہ گیا. لوگ بھول رہے ہیں ہمارے درمیان کیا ہوا ہے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان کیا ہوا ہے. ہمارے ہندوستان کے درمیان 1-2 جنگیں ہوئی ہیں. جب لوگ گزارا کر روس اور جرمنی غصہ اینٹ سے اینٹ بجا دی، پھر جرمنی کو انہوں نے تقسیم کیا. آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ پاسپورٹ ختم، فلانا ختم، سارا یورپ. ہم ہیں کہ بس پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. وی شوڈ بی، ہمارے ہے کیا، سارے وسائل یہاں ہیں، غریب لوگ ہیں، دنیا جان کے، دنیا عربوں کی طرف وہاں صرف پیٹرول ہے. آپ کے پاکستان میں آج بھی عربوں سے زیادہ وہ ہے، ذخائر ہے نعمتوں کے. ایکسپلور اٹ فار دا پیپل آف پاکستان. آسمان پہ پہنچو، آپ پہنچ سکتے ہیں، یہ کوئی کمی نہیں ہے. منہ میں تو نہیں ڈالا جا سکتا. اللہ پاک نے جب آپ کو نعمتیں دی ہیں، یہ دسترخوان بنا پڑا ہے، بس اس پہ 5 بلیاں بیٹھی ہوں، کسی کو جو نزدیک جانے نہیں دیتی. یا روٹی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، مکان بھی ہے، عزت بھی ہے، زندگی بھی ہے، اور محنتی لوگ بھی ہیں. پانی، کوئی نیم اینی تھنگ جو اس ملک میں نہیں ہے. کیوں ہم بھوکے ہیں؟ کیسے ہوگا؟ یہ بڑی گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں، ایک گاڑی، ایک ٹینکی 25-20 ہزار میں، ایک ٹینکی
اور یہ بڑے لوگوں کی ٹیلی فون ان کا بل 30,000 سے اوپر. آپ غریب پشتون بلوچ سندھی پنجابی اور کچھ نہ دیں, 20,000 پکی دے دیں مہینے کی, آپ کو لوگ دعائیں دیں گے. اور اگر آپ نہیں دیتے آپ کو حکمرانی کا حق نہیں ہے. یہ غریب اٹھیں گے. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا, اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. اٹھو مری دنیا کے, میری نہیں مری دنیا, مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو. جس کیس سے دیکھا کو میسر نوروزی, اس کیت کے ہوش گندم کو جلا دو. بابا وہ فیض کا شعر کی پھر تخت چلے جائیں گے. دنیا میں کوئی چیز سردار جی, دنیا میں کوئی چیز انسان کو اتنا دکھ نہیں دیتی. ایک تو یہ پروفیشنل چور, پروفیشنل ڈاکو تو ہر جگہ ہوتے ہیں. جب آپ گھر آتے ہیں آپ کے پاس ہاتھ ہوں اور آپ کی مزدوری نہ ملے, اور آپ کی بیوی آپ سے کہے کہ بابا کیا کر رہے ہو, کل ہمسائے نے کچھ دال بھیجی تھی, صبح میں نے 2 انڈے پکائے گزارا کیا, شام کو آج کچھ نہیں. یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. پھر ایسے حالات میں کہ آپ کے بچے بوڑھے ہوں, بلک رہے ہوں, اور پاکستان کے بازار دنیا جان کے نعمتوں سے پھر پڑے ہوں. خدا کو مانو, اس دن سے ڈرو جب یہ اللہ کے غریب لوگ اپنے بازاروں کو لوٹنے پڑ جائیں گے. ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے. ہماری وہ کیا ہے, نہ میری ذاتی دشمنی شہباز سے, نہ اسپیکر صاحب سے, نہ خدا کو مانو ابھی توبہ کر لو, آئیں ہم اس ملک کو چلائیں بھائیوں کی طرح. معمولی گڑبڑ ٹھیک ہے, اتنی بڑی گڑبڑ 70 کروڑ 80 کروڑ 90 کروڑ, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 20, وہ آزاد, اور ایک غریب آدمی جس نے بچوں کی اس کے لیے کچھ چوری کے وہ تھانے میں بیٹھا ہے. جزاک اللہ. گورنمنٹ